آسمان پر بادلوں کی موجودگی کے باوجود شہر کا موسم انتہائی گرم ہے۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے موسم کے حوالے سے کیا پیش گوئی کی جا رہی ہے، جان لیتے ہیں۔ سمرا فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سمرا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، موسم کے حوالے سے بات کر لیجیے تو آسمان پر بادل موجود ہیں۔ بادلوں نے شہر کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے اور مختلف علاقوں میں برس بھی رہے ہیں۔ اس وقت اگر بات کر لیجیے تو شالامار لنک روڈ، مغل پورہ، ہرپنس پورہ، زرار شہید روڈ اور کینٹ کے اطراف میں تیز بارش ہو رہی ہے، جبکہ جنرل اسپتال اور فیروز پور روڈ کے اطراف میں بھی بوندا باندی ہوئی ہے۔ جن علاقوں میں بادل برس رہے ہیں وہاں پر موسم کچھ بہتر محسوس کیا جا رہا ہے، لیکن اگر مجموعی طور پر شہر کے موسم کی بات کر لی جائے تو آسمان پر بادلوں کے موجود ہونے کے باوجود شہر کا موسم اس وقت گرم ہے۔ ہبس اور گھٹن بھی اسی طرح سے برقرار ہے۔ سورج جب بادلوں کی اوٹ سے پھر سے جلوہ گر ہوتا ہے، اپنا قہر ڈھاتا ہے اور سورج کی تپش کے باعث شہری نہ صرف بے حال ہو جاتے ہیں بلکہ پسینے سے شرابور بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت درجہ حرارت کی بات کر لی جائے تو 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے موجودہ درجہ حرارت، لیکن محسوس اس طرح سے ہو رہا ہے کہ درجہ حرارت 46 ڈگری ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری تک جائے گا اور کم سے کم 28 ڈگری رہے گا۔ اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب 62% تک ہے۔ 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن ہوائیں ایسے لگ رہا ہے کہ تھمی ہوئی ہیں اور شہری اب اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ آسمان سرمئی بادلوں کی لپیٹ میں آئے اور موسلادھار اور تیز بارش ہو تاکہ شہریوں کو ہبس اور گرمی کے ساتھ ساتھ گھٹن سے بھی کچھ ریلیف مل سکے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی شہر میں مزید بارش کا امکان موجود ہے۔ 30 سے 60% تک بارش کی پیشگوئی آج بھی کی جا رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند روز میں موسم میں مزید بہتری کے امکانات موجود ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہونے والی بارشوں سے نہ صرف درجہ حرارت کم ہوگا بلکہ شہر کا موسم بھی خوشگوار محسوس کیا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ سمرا تھی، موسم کا احوال بتا رہی تھیں۔ اور پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے کمی کو شہریوں نے ناکافی قرار دے دیا ہے۔ پیٹرول 1 روپے کمی کے بعد 336 روپے 62 پیسے میں دستیاب ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 37 پیسے فی لیٹر اضافے پر شہری حکومت پر برہم ہو گئے اور شہر میں ڈیزل 389 روپے 16 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں کی جانب سے کیسا رد عمل سامنے آ رہا ہے، حسن علی سے جانیں گے۔ جی حسن۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی، تاہم اس کے ساتھ ساتھ ڈیزل کی قیمت میں جو ہے وہ 3 روپے سے زیادہ جو ہے وہ اضافہ بھی کر دیا گیا، جس پہ شہری جو ہے وہ حکومت سے برہم دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا یہی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرے، خاص طور پر ڈیزل کی قیمت میں، کیونکہ ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے باعث جو مہنگائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں ان میں اضافہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اسی والے سے مزید بات کریں گے، یہاں پہ میرے ساتھ جو شہری جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سے ہم مزید پوچھیں گے۔ جی یہ بتائیں کہ حکومت نے پیٹرول 1 روپیہ کم کیا ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا، کیا کہیں گے؟ سر کیا کہنا چاہیے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، بڑھانے کو جب آتے ہیں تو 50 روپے بڑھا دیتے ہیں، 40 روپے بڑھا دیتے ہیں، جب کم کرنے پہ آتے ہیں تو پیسوں میں کم کرتے ہیں۔ یہ عوام کو ریلیف دینا نہیں ہے، یہ عوام کو تکلیف دینا ہے، یہ بس۔ بہت شکریہ۔ جیسے کہ میرے ساتھ یہاں پہ شہری جو ہیں موجود تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ قیمتوں کو کنٹرول کرے، قیمتوں میں کمی کرے پیٹرولیم مصنوعات کی، تاکہ عام شہریوں کو، عام صارفین کو جو ہے وہ کسی حد تک ریلیف مل سکے اور ان کا جو بجٹ متاثر ہو رہا ہے اس میں کسی حد تک جو ہے وہ کمی آ سکے۔ جبکہ اگر شہر میں بات کی جائے پیٹرول کی قیمت کی تو اس وقت پیٹرول جو ہے وہ 336 روپے اور 62 پیسے میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈیزل جو ہے وہ 388 روپے اور 16 پیسے تک جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ روٹی کی قیمت کے معاملے پر انتظامیہ اور نان روٹی ایسوسی ایشن کی مابین پیش رفت ہوئی ہے۔ روٹی کی قیمت میں غیر اعلانیہ طور پر 3 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شہر میں روٹی کی غیر اعلانیہ سرکاری قیمت 17 روپے ہے اور 17 روپے تک روٹی فروخت کرنے پر تندور مالکان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ مزید اس پر بات کریں گے، طاہر جمیل ہمارے ساتھ ہیں۔ جی طاہر۔ جی بالکل، روٹی کی قیمت پر صوبائی دارالحکومت کے اندر نان روٹی ایسوسی ایشن اور ضلع انتظامیہ آمنے سامنے تھے، چونکہ روٹی کا جو نرخ ہے وہ 14 روپے سرکاری اس کا نرخ ہے اور نان بھائیوں کا یہ موقف ہے کہ 14 روپے کی روٹی کا فروخت ان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ 14 روپے میں روٹی بیچ کر تو ان کے اپنے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، اور یہ وہ نرخ ہے جو آج سے کئی سال قبل طے کیا گیا تھا روٹی کا، اور تب سے لے کر اب تک
गैस भी की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। इसी तरह सुई गैस दस्तयाब नहीं होती, LPG महंगी है, दुकानों के किराए बढ़ चुके हैं, जो आटा है वो काफ़ी महंगा हो गया, तो इसलिए 14 रुपये में अखराजात भी पूरे नहीं होते। तो अब चूँकि मुज़ाकरात तो हतमी कीमत के लिए जारी हैं, लेकिन फिल वक्त के लिए 3 रुपये की रोटी की कीमत में अब इजाफा कर दिया गया है और रोटी का जो अब सरकारी नर्ख है वो 70 रुपये है। ताहम ये ज़राए के मुताबिक गैर एलानिया ये इजाफा किया गया है। इस हवाले से जो नर्खनामा है उसमें कीमत नहीं बढ़ाई गई, उस पर नर्ख 14 ही है। ताहम जो ज़िला इंतज़ामिया है उनकी जानिब से कन्वे कर दिया गया है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को, पैरा फोर्स को, इसी तरह जो असिस्टेंट कमिश्नर को कि 17 रुपये तक रोटी जो फरोख्त करेगा उस पर कार्रवाई नहीं की जाए। ताहम जो 20 रुपये की रोटी फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और गुज़श्ता रात भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए मुतादिद तंदूरों को सील कर दिया गया है। ताहम अब अगर सरकारी नरखनामा देखा जाए तो उसमें रेट अभी भी 14 है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकानदारों की जानिब से, कैमरामैन जमील को कहूँगा कि दिखा सके कि यहाँ पर अभी 17 रुपये दुकानदारों ने, तंदूर मालकान ने भी यहाँ पर सादा रोटी जो कि 100 ग्राम की कीमत है उसका नर्ख यहाँ पे अवेजा कर दिया है। लेकिन सरकारी नर्ख अभी भी 14 है, लेकिन चूंकि गैर एलानिया तौर पर अब इसकी इजाज़त दे दी गई है और 17 रुपये तक फरोख्त पर किसी किस्म की जो कार्रवाई नहीं की जा रही। तब मुज़ाकरात के अब अदवार जारी हैं, चूँकि 3 रुपये में जो का इजाफा है उसे भी जो तंदूर मालकान है वो नाकाफ़ी करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि 3 रुपये का भी है, उनके मुँह में ज़ीरे वाली बात ही हुई। तो रोटी का जो कम अज़ कम नर्ख पहले ये 25 रुपये कह रहे थे और बुजुर्ग दीगर का कहना था कि ये अपने कारोबार बंद करेंगे, एहतजाज करेंगे अगर 14 रुपये बेचने पर मजबूर किया गया। अब इन्होंने अपना थोड़ा सा नरमी दिखाई है, लचक का मुजाहरा किया है मुतादा नान रोटी एसोसिएशन ने, और अब इनका कहना है कि कम अज़ कम रोटी का जो नर्ख है वो 20 रुपये तो मुकर्रर हर सूरत किया जाए। ताहम जब तक हतमी कीमत तय नहीं होती तब तक इन्हें इजाज़त दे दी गई है कि 17 रुपये की रोटी की फ़रोख्त की जाए। और अब देखना ये होगा कि चूँकि मुज़ाकरात अभी जारी हैं तो जब तक कोई हतमी कीमत तय नहीं होती तब तक शहर के अंदर 3 रुपये सरकारी सतह पर गैर एलानिया रोटी की जो कीमत है उसमें इजाफा कर दिया गया है। जी ताहिर खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में ड्रोन उड़ाने की मशरूत इजाज़त देने का फैसला किया गया है। पंजाब में ड्रोन उड़ाने के लिए ज़िले कमेटी से इजाज़त लेना लाजिम है। सरकारी और निजी इदारे कमेटी की मंजूरी के बाद ड्रोन इस्तेमाल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने हर जिले में सेफ ड्रोन यूजेज कमेटी कायम कर दी है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। पंजाब में ड्रोन की पेश की इजाज़त जो है वो देने का फ़ैसला किया गया है और इसके लिए बाकायदा महकमा दाखिला पंजाब ने एक सर्कुलर जारी किया है तमाम सूबाई इदारों को और इसमें डिप्टी कमिश्नर्स को कि वो अपने तौर पर ज़िली सतह पर एक कमेटी जो है वो कायम करें और वो कमेटी जो है वो इजाज़त देगी पंजाब के अंदर ड्रोन उड़ाने की। अब इस कमेटी में डिप्टी कमिश्नर जो है वो बाकायदा कन्वीनियर होंगे और उनके साथ पुलिस का, स्पेशल ब्रांच का, CTD का और मुतलका जो महकमा है रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट, उनके हेड जो है वो इसमें शामिल होंगे और किसी भी मेंबर को वो शामिल जो है वो डिप्टी कमिश्नर कर सकते हैं। अब इसमें इजाज़त क्या है कि कोई भी शहरी या कोई सरकारी अदारा, महकमा, वो अगर ड्रोन उड़ाना चाहता है किसी ज़रूरी तहकीक के हवाले से, वेलफेयर के हवाले से या किसी भी मकसद के हवाले से, तो उसे इन रिटर्न जो है वो एक दरख्वास्त देना पड़ेगी इस कमेटी को और वो कमेटी जो है वो फिर इजाज़त देगी और वो चेक करेगी क्या है ये किस मकसद के लिए ड्रोन जो है वो उड़ाया जा रहा है। तो उसमें कमेटी जो जब इजाज़त देगी तो वो दुरानिया, वक्त और दिन के हवाले से भी ये तय करेगी किस दिन में कितनी देर तक ड्रोन जो है वो शहरी उड़ा सकते हैं या कोई सरकारी महकमा अपनी तहकीक के लिए, अपने रिसर्च वर्क के लिए या वेलफेयर सिस्टम के लिए। तो उसके लिए महकमा दाखिला पंजाब ने ये सर्कुलर जो है वो बाकायदा जारी किया है और तमाम सूबाई महकमों को भी आगाह कर दिया है कि ज़िली सतह पर कमेटियाँ जो है वो मुतहर्रक कर दी गई हैं और वो कमेटियाँ इजाज़त देंगी ड्रोन उड़ाने के हवाले से। और इससे पहले महकमा दाखिला पंजाब ने ही एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ये पाबंदी लगाई थी कि पंजाब में अब ड्रोन जो है वो उड़ाने पर पाबंदी होगी, ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। लेकिन इस पर कुछ आला हुकाम और कम्पिटेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से कहा गया कि अब ड्रोन उड़ाने की पेशगी इजाज़त जो है वो दी जा सकती है। कोई भी शहरी, सरकारी महकमा, अदारा वो एक ज़िली कमेटी को दरख्वास्त देकर ड्रोन उड़ाने की इजाज़त जो है वो ले सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। स्ट्रक्चर प्लान रोड की तामीर के लिए ज़मीन के बदले कमर्शियल राइट्स देने की पॉलिसी ख़त्म करना सरकार को महंगा पड़ गया। LTA से तमीर स्ट्रक्चर प्लान रोड्स, फ्यूचर रोड्स की राशि के हसूल का तखमीना 25 अरब से ज़ायद लगा दिया है। मज़ीद तफ़सीलात क्या हैं बता रहे हैं दौरे नायाब, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़मीन देकर सरकारी प्रोजेक्ट्स पर अपनी लैंड की कमर्शियल राइट्स लेने की पॉलिसी में जब बदलाव आया है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी LDA को मिलना शुरू हो गए हैं। अब LDA जो पहले से प्लान रोड है,
زیر تعمیر اسٹرکچر پلان روڈز ہیں، ان کی لینڈ ایکوزیشن کے لیے اربوں روپے اب ایل ڈی اے کو درکار ہیں، اور اگر یہ اربوں روپے حکومت پنجاب نہیں دیتی تو یہ معاملات رک جائیں گے۔ جتنی بھی اس وقت زمینیں ہیں، جتنی بھی اس وقت جو اسٹرکچر پلان روڈ بن رہی ہیں، چاہے اس میں نیلم روڈ ہے، اس میں پائن ایونیو ایکسٹینشن کی بات کی جائے، اس میں ایکسپو سینٹر سے آگے جو ایکسٹینڈڈ روڈ ہے اس کی بات کی جائے، یا آنے والی جو فیوچر روڈز ہیں ان کی بات کی جائے، اس میں اب اربوں روپے کی لینڈ ایکوزیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگی۔ نئی پالیسی کے مطابق جو مالک زمین دے گا اس کو مفت کمرشل رائٹس نہیں ملیں گے پیسوں کے، بلکہ اب اس کو پیسے ہی دیے جائیں گے۔ اب جب اس فارمولے پہ جاتے ہیں تو اس کا کئی گنا امپیکٹ آتا ہے۔ زمین دینے والا جو زمیندار ہے وہ پھر مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق تقاضا کرتا ہے، یہ کم سے کم ڈی سی ریٹ ٹیبل ویلیوشن کی وہ تقاضا کرتا ہے۔ اب اگر ایف پی آر ڈی سی ریٹ کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی کئی گنا بڑھ چکے ہیں، اور اگر مارکیٹ ریٹ دیکھا جائے تو وہ تو افورڈیبل ہے ہی نہیں۔ تو زمین جو راتوں رات دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے، تیزی سے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، وہ خریدنا ناممکن ہو جائے گا، اور یہ سڑکیں ہمیشہ کے لیے سٹرک ہو جائیں گی، اسٹرکچر پلان روڈ نہیں بن سکے گی، لاہور کے نئے راستے جو ہیں وہ نہیں کھلیں گے۔ اب اس میں ایل ڈی اے جو ہے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے، اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پالیسی میں ریویژن تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب وہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے، قانون کا حصہ بھی بن چکا ہے۔ اب جو پیسے درکار ہیں وہ ریئل ٹائم حکومت پنجاب کو بتایا جائے کہ 25 سے 30 ارب روپے دیں گے تو یہ سڑکیں بنیں گی، اور یہ اسٹرکچر پلان روڈ جو ہے اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ پائیں گے۔ دھرن آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کی سیوریج ڈسپوزل ڈیزائن کے بغیر منظوری کا انکشاف ہوا ہے۔ واسا لاہور سے منظوری لیے بغیر 28,791 کنال پر محیط ہاؤسنگ سکیمیں بنا دی گئیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کی 15 روز میں سیوریج ڈسپوزل ڈیزائن کی جانچ مکمل کرنے کی ہدایت ہے۔ مالی سال 2022 اور 23 میں واسا لاہور پر رولز کے خلاف ورزی کے آڈٹ اعتراضات بھی ہیں۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے راؤت الشاد حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ راؤت الشاد، بالکل جی، واسا لاہور کے حوالے سے آڈٹ پیرا جب پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 میں زیر بحث لایا گیا تو اس میں انکشاف ہوا کہ لاہور میں 53 ایسی ہاؤسنگ سکیمز ہیں جہاں واٹر ڈسپوزل کی اپروول لیے بغیر جو ہے وہ ان کی منظوری دی گئی ہے۔ آپ کے بتائیں کہ اس حوالے سے اس آڈٹ پیرا کو جو ہے وہ نہ نپٹانے کا فیصلہ بھی کیا گیا، اور اس حوالے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کی جانب سے باقاعدہ 15 روز میں رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے۔ مالی سال 2022-23 میں یہ آڈٹ پیرا سامنے آیا، جس کے مطابق آپ کے بتائیں کہ واسا لاہور نے پنجاب پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز رولز 2014 کی وائلیشن جو ہے وہ کی ہے، اور این او سی لیے بغیر ہی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی منظوری جو ہے وہ ایل ڈی اے سے لی گئی۔ آپ کے بتائیں کہ ایل ڈی اے سے سیوریج کے ڈیزائن کی، سیوریج کے ڈسپوزل اسٹیشن کی، اور اس حوالے سے تمام تر منظوری لینا قواعد کے مطابق لازم ہے، لیکن اس کو نظر انداز کیا گیا، جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی میں جو ہے وہ اضافہ ہوا، نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ اس کے خدشات مستقبل کے لیے اور بھی بڑے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ 53 ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ یہ 28,791 کنال پر بنائی گئی ہیں، اور ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے بھی ان تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز سے کے متعلق جو رپورٹ ہے وہ طلب کر لی گئی۔ آپ کے بتائیں کہ تکنیکی منظوری این او سی کے بعد دی گئی، جبکہ ذمہ داری واسا کے دائرہ اختیار میں آتی ہے، یہ آڈٹ حکام نے کہا ہے، جبکہ اس حوالے سے ایس ٹی اے سی کی اس میں باقاعدہ تنبیہ بھی کی گئی کہ کم از کم جو سیوریج کا ڈیزائن ہے اس کی اپروول اور این او سی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے لینا لازمی ہے، لیکن اس کو پس پشت ڈال کر جو ہے وہ ایل ڈی اے سے منظوری لے لی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ 28,791 کنال پر یہ منظوری لی گئی ہے، اور یہ 53 ہاؤسنگ سکیمز ہیں لاہور شہر میں۔ شکریہ راؤت الشاد۔ عوامی سہولت اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے سیلف سروس کیوسک سسٹم متعارف کروا دیا گیا ہے۔ سیلف سروس کیوسک سسٹم کا مقصد شہریوں کو تیز، آسان اور جدید سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اس سسٹم کے حوالے سے مزید آگاہ کریں گے کلیم اختر جی۔ کلیم، جی بالکل، نادرا کی جانب سے مختلف جو نادرا سینٹرز ہیں وہاں پر جو سیلف سروس کیوسک سسٹم ہے وہ باقاعدہ طور پر متعارف کروا دیا گیا ہے۔ اب اس سسٹم کی مدد سے جو بھی شہری ہیں، جو بھی صارف ہیں، جو بھی اپلیکینٹ ہیں، وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو شناختی کارڈ ہے، اس کے علاوہ جو دیگر ہیں ان سے سہولیات لے سکیں گے اور اپنی مدد آپ کے تحت وہ کام کر سکیں گے۔ میرے ساتھ ڈی جی نادرا پنجاب موجود ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سیلف سروس کیوسک جو سسٹمز ہیں، جو مشینیں ہیں یہاں پہ لگائی گئی ہیں، ان کے اندر کون کون سے فیچرز موجود ہیں اور کون سے فیچر سے جو ایپلیکینٹ ہیں، جو صارفین ہیں، وہ مستفید ہو سکتے ہیں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर दाखिला के विज़न के मुताबिक चेयरमैन नादरा ने एक इंतहाई तारीख़ी संग मील की हैसियत से ये मशीनें लगवाई हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में 42 मशीनें लगाई गई हैं। यहाँ पे हमारे शिमला पहाड़ी के मरकज़ में जो है ये 3 सेल्फ सर्विस कास्ट मशीन्स लगाई गई हैं। इसके ऊपर शहरी अपनी मदद आप के तहत सेल्फ सर्विस पे जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होते हुए अपनी कार्ड की शनाख्ती कार्ड की रिन्यूअल यानी तजदीद और इसके अलावा मतलब बादल कार्ड गुमशुदगी की सूरत में भी ले सकते हैं। ये सहूलत फराहम की गई है। ये पंजाब में जो है हमारी काफ़ी ये मशीनें लग चुकी हैं। लाहौर और गुजरांवाला में 10 मशीनें लगाई गई हैं, जो कि हमारे तमाम मेगा सेंटर्स के ऊपर 2-2, 3-3 लगा दी गई हैं, ताकि आवाम को तवील कतारों में इंतज़ार भी ना करना पड़े और वो ख़ुद आके जो है अपना डाटा डाल सकें। बताया गया है कि मुख्तलिफ जो नादरा सेंटर्स हैं वहाँ पर ये ऑटोमेटिक जो मशीनें हैं वो लगाई गई हैं, जहाँ पर आकर जो सारिफीन हैं वो अपनी मदद आपके तहत शनाख्ती कार्ड की तजदीद या इसके अलावा जो दी गई है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो अमला है वो भी मौजूद है जो उनकी मामनत कर रहा है, जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मज़ीद सहूलियात के लिए दीगर जो इक़दामात हैं वो भी उठाए जाएंगे। ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया।